السلام علیکم. ڈے 9 کے ریمائنڈر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے منافق اور منافق کی نشانیوں پہ، اور ہم نے کچھ نشانیاں ایکسپلور کی کہ جھوٹ بولنا بڑھ جاتا ہے، دکھاوا کرنا بڑھ جاتا ہے، اور امانت میں خیانتیں شروع ہو جاتی ہیں، وعدہ خلافی شروع ہو جاتی ہے. جب نصیحت کی جائے تو انسان غصے میں پھٹ پڑتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کو اگر ہم کانٹیکسچولائز کریں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہو رہا تھا جب یہ آیتیں نازل ہونی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور وہ جہاں تھے وہاں پر ایک گروپ تھا جو کہ مسلمانوں کا گروپ تھا، جن میں منافق لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے جو کہ وہاں کے لیڈرز تھے. ان میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، جو وہاں کا انڈسپیوٹڈ کنگ بننے والا تھا اس پورے یثرب ریجن کا. لیکن کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے آ گئے تو وہ پاسبل نہیں تھا، تو اب اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کو وہاں کا کنگ بننا، اس کو وہ پاور چاہیے، اس کو وہ طاقت چاہیے، جو کہ اس کو نہیں ملی. تو یہ اس کی ایک ڈیزائر تھی، جس کی اب اس نے اس ڈیزائر کو کور کر کے اوپر اسلام قبول کر لیا. دوسری طرف اسی یثرب کے اطراف میں یہودیوں کی پاپولیشن بھی تھی، اور یہودی جو تھے وہ جب سے انتظار کر رہے تھے کہ ہماری کتاب کے مطابق آخری نبی آنے والا ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو ایک جو تکلیف ہوئی، جو ان کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، کہ یہ عرب میں سے کیوں آ گئے. اگر آپ ہسٹری تھوڑی سی سمجھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہاں سے ان دونوں سے جنریشنز آگے چلی. اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں ایک ہی پیغمبر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ دوسری اس لڑی کے اندر تمام انبیاء جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں زیادہ تر سارے اسی چین کے اندر آئے. اس میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اسی چین کے اندر آئے. تو ان لوگوں کے لیے ایک یہ شوق تھا، اور ان کو کیونکہ وہ اس فریم آف مائنڈ میں تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ عرب ہم سے نچلے درجے کے ہیں اور ہم زیادہ توپ چیز ہیں. تو یہ چیز تو ان سے بالکل ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی. حالانکہ قرآن جب ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے سورہ بقرہ میں، تو قرآن ان کو چیلنج کرے کہ اپنی کتاب لے آؤ بھائی، اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. تو قرآن بیسیکلی کنفرم کر رہا ہے جو ان کی بک میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. لیکن ان کو بھی اس بات کی تکلیف تھی، تو وہ آ کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں سے کچھ لوگ آ کے یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں آخرت پہ بالکل یقین ہے. اسی طرح وہ جو منافقوں کا گروپ تھا عبداللہ بن ابی والی پارٹی کا، اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہی کرتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں داخل ہوا ابھی تک ان کے اندر، کچھ مسئلہ ہے. پھر اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ آگے جا کے بیان کریں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ کیا مرض ہے؟ کل ہم نے اس کے سمٹمز ڈسکس کیے تھے، لیکن اب ان سمٹمز کے آنے کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں سمٹمز. میں کیوں جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں، میں کیوں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، میں کیوں غصے میں پھٹ پڑتا ہوں جب مجھے کوئی میری اصلاح کرنا چاہے. تو اس کے پیچھے جو اگر اس کا آپ ڈی کوڈ کریں گے، اس کے پیچھے ہے متکبرانہ روش، ایروگینس، حسد، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، میں کسی سے کم نہیں ہو سکتا، میں کیوں جھکوں. یہ ہے اس کے پیچھے. یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں لے کر اس بات کو شروع کریں گے اور پھر آگے لے کر جائیں گے. یہ ایلیمنٹ منافقوں کے اندر بھی آ گیا تھا، جو کہ عبداللہ بن ابی والی پارٹی، اس کے اندر بھی، کیونکہ ان کو تھا کہ بھئی ہمیں یہاں کا بادشاہ بننا تھا، ہمیں رولر بننا تھا، یہ رسول کہاں سے آ گئے. وہاں پہ جو جیوز تھے ان کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ بھئی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو وہ جو علماء تھے یہود کے، ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ احبار کہہ رہے ہیں. احبار کا مطلب ہبر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انک. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امیجری پیش کریں کہ وہ تو انک میں ڈوبے ہوئے تھے، مطلب ان کا کام ہی لکھنا پڑھنا تھا. لیکن ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنا لیں گے تو پھر ہماری دکان کیسے چلے گی، ہم لوگوں کو ہمارا منصب کیا ہو جائے گا، ہم تو نیچے ہو جائیں گے. اور پھر اسی بات پہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں جا کے کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو لوگوں سے پیسے اینٹتے تھے، لوگوں سے بڑے انہوں نے باطل طریقے سے مال کھایا لوگوں کا.
تو یہ چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ یہ کیا ہے اندر، یہ بڑا بننے کی چاہ کہ مجھ سے کوئی اوپر نہ نکلے، اور پھر اس میں فائنینشیل ریزنز آ جاتی ہیں، اس میں اسٹیٹس کی ریزنز آ جاتی ہیں، وہ سب کمپلیکس کر کے ایک کھچڑی بن جاتی ہے اور انسان ظلم کرنے لگ جاتا ہے اس دنیا کے اندر. تو جتنا آپ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ احساس ہوگا کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، لیکن کچھ ایونٹس ہوتے ہیں باہر، اور جب وہ ایونٹس ہوتے ہیں باہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. عبداللہ بن ابی آرام سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اسلام آ گیا ہے، تو وہ چیزیں ایکٹیو ہو گئی اس کے اندر، اور اتنی ایکٹیو ہوئی کہ پھر وہ آخری حد تک گیا. اسی طرح جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، وہ قبیلے والے تھے، وہ بھی وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب اپنی رحمت فرمائیں گے اور آخری نبی آئیں گے. لیکن جب وہ ایونٹ ہوا وہ ان کی امیدوں کے برعکس ہو گیا، وہ ایک ایسی جگہ سے ہو گیا جہاں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اب ان کے اندر سے ایک ایسی چیز باہر نکلی جو مطلب ان کو بھی حیران کر رہی تھی، دنیا کو بھی حیران کر رہی تھی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو بہت سارے صحابہ کو یہ امید تھی کہ یار چلو یہ جو عرب میں جو قریش تھے ان کے پاس تو اتنے عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا ہوا تھا، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہوتی ہے. یہ جو یہاں پر ہیں یہودی ہیں تو اہل کتاب ہیں، تو یہ تو ہمیں ویلکم کریں گے، یہ تو ہمیں کھلے ہاتھوں سے مطلب ویلکم کریں گے، تسلیم کریں گے، اہلاً و سہلاً کہیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ بات تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آگے جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی وہ دیوار کھڑی ہوئی آنا کی، کہ ان کو سارا غم یہ ہے کہ یہ دوسری ٹرائب میں کیسے چلا گیا، یہ عربز میں کیسے چلا گیا، ہم کیسے نیچے ہو جائیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ چلو ہم نیچے ہو جائیں، بلکہ یہ بھی ہوگا اب جو ہمارا اسٹیٹس ہے، کرنٹ اسٹیٹس کو جس کو آپ کہتے ہیں، اب میں اتنے پیسے کما رہا ہوں، یہ کرنے کا مطلب یہ کہ سارا جو کنٹرول ہے وہ تو کہیں اور منتقل ہو جائے گا، تو میں تو اب کمپرومائز کر رہا ہوں دین پہ. تو یہ پوری اس کے پیچھے وجہ ہے. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے؟ ہم لوگ بھی اپنے دور میں جہاں جہاں دیکھیں یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے. اگر ہمارے اندر ایروگینس آ جائے، ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ میں بڑا ہوں یا میں بڑی ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی ہے نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں کہ نہیں بھائی تم سے زیادہ بہتر ہے. عورتوں، مردوں، بچوں میں سب میں یہ ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھنی تو میں نے ایک جیلیسی کے نام سے ایک سیریز کی تھی، آپ اس پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں میں صرف شارٹ سمرائز فارم میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر سوچنے لگے، اگر میں بچپن سے یہ سوچنے لگوں کہ بھائی مجھ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا، یہ میرا غرور ہے. لوگ مجھے صبح شام جو ہے نا یہی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی آپ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا، یا کوئی خاتون ہے ان کو یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دکھائیں گے بھائی آپ سے اچھا لوگ بھی بنا سکتے ہیں. اور جب وہ آپ سے اچھا بنائیں گے تو آپ کو تھوڑی تشویش ہوگی، آپ مانیں گے نہیں، آپ الزام تراشی پہ اتر آئیں گے. سوچیں ایک گھر، ایک فیملی کے اندر ایسا شروع ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں رائیولری شروع ہو جاتی ہے، ساس بہو میں رائیولری شروع ہو جاتی ہے، کنٹرول کی جنگ، کچن کی جنگ، آفس میں، کارپوریٹ کلچرز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک اوپر CEO ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نئے لیڈرز چاہیے، وہ باہر سے کچھ نئے لوگ لاتے ہیں. ان کے نئے لوگوں کے آنے سے جو کرنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ خطرے میں، وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. پھر ایک آفس پالیٹکس کا بازار گرم ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں نا کہ میں صحیح ہوں، میں ہی بڑا ہوں، مجھے جسٹیفائی کرنا اپنے آپ کو، میں چھوٹا ہو نہیں سکتا، جب آپ اس تھاٹس پہ ساری زندگی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سرپرائز دیتے ہیں، تو بہت سارے انسان یہ چیز برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. پھر وہ اسی فارم میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ پلانز بناتے ہیں، وہ شو آف کرتے ہیں، وہ لپ سروس کرتے ہیں، وہ گمکس کرتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، جسٹ ٹو شو دا پیپل اور ٹو دا کراؤڈ کہ نو آئی ایم اسٹل ریلیونٹ، آئی ایم اسٹل ان کنٹرول. یہاں سے وہ چیزیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے گھروں میں اپنی زندگی برباد کی. اتنے سارے لوگ آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، سسرال کی لڑائی، ساس بہو نندے، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے نا کہ اندر پیچھے کیا چل رہا ہے، اندر پیچھے یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ میں غلط نہیں ہو سکتی، میں بڑی ہوں، میں بڑی ہی رہوں گی، میں سب سے اچھا یہ کرتی ہوں، میرا سلیقہ، میرا طریقہ یہ بیسٹ ہے،
کوئی اور چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیم چیز مردوں میں, آفیسز میں آپ دیکھ لیں, لوگ ایک دوسرے کے, گاؤں کی لڑائیوں میں دیکھ لیں, ایک خاندان ایک ذات اٹھتی ہے, کہتی ہے کہ ہم فلاں ذات کے ہیں, یہ سب سے اونچی ہے, ہم فلاں قبیلے کے ہیں, ہماری جو پیچھے سے جاگیر ہے ہم اس برادری کے ہیں, یہ سب سے اونچی ہے. آپ ہماری پالیٹکس دیکھ لیں, ہم زبان پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان کا ڈفرینٹ ہونا ہے نا, یہ ایک ایسی نشانی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے کہ یار سبحان اللہ, مطلب ایسا کتنا حسین, مطلب کتنی زبردست کریٹیوٹی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈائیورسفیکیشن لینگویجز میں بنائی ہوئی ہے. لیکن ہم اس لینگویجز میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اردو بولنے والا پنجابی سے نفرت کرتا ہے, پنجابی بولنے والے کو اردو بولنے والے میں عیب نظر آتے ہیں. اسی طرح دوسری کمیونٹیز میں بھی یہی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس کا نٹ شل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہ دل کا مرض ہے, اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. تو اب کس طرح صحیح کریں اس کو؟ متقی کی ڈیفینیشن دیکھیں دوبارہ جا کے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ یقین ہے, اللہ ہے اور اس غیب پہ یقین. اللہ تعالیٰ آخر بات کیا کر رہے ہیں, چھٹی نشانی, آخرت پہ یقین ہے, پورا یقین ہے. مطلب آخرت پہ یقین شروع ہو جائے گا تو مجھے ہوگا یار ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن آنے والا ہے, تو جو میرا تھاٹ پروسیس ہے مجھے اسے صحیح کرنا پڑے گا. میں تو کچھ غلط ہی سوچ رہا ہوں, میں تو اب 2 نمبریاں کر رہا ہوں, میں تو ڈنڈیاں مار رہا ہوں, میں تو کرپشن کر رہا ہوں, میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, کیونکہ آخرت کا کانسیپٹ ہی اتنا میں نے ڈم کر دیا اپنی زندگی میں. پھر میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں جو مجھے کسی طرح, جو میرا گلٹی کانشیس ہے اندر, وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو. لیکن میں پھر جاتا ہوں کہ مجھے کوئی آپ بہانہ دے دیں کہ آخرت میں کسی طرح بچ جاؤں. یہ مجھے جو بے چینی ہے میرے اندر, یہ مجھے سونے نہیں دیتی. پھر لوگ لاتے ہیں دوسری, پتہ نہیں کہاں سے چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں جو کہ قرآن کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی. اور یہ سیم چیز آ کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہیں گے, یہودیوں کو بھی یہی ذہن میں تھا کہ ہم جلیں گے ہی نہیں, اگر جلیں گے تو تھوڑے سے دن جلیں گے, ہمیں تو بچا لیا جائے گا. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. مطلب قرآن کا پورا استدلال یہ کہ اپنے اندر کی صفائی کرے انسان, تو ایک انڈیویجول صحیح ہوگا تو ایک گھر صحیح ہو سکتا ہے, ایک گھر صحیح ہو سکتا ہے تو پوری سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے, ایک سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے تو ایک قوم صحیح ہو سکتی ہے. تو اگر آپ انڈیویجول لیول پہ جو اپنی مورل کرپشن اس کو صحیح نہیں کریں گے نا, تو پھر بھول جائیں کہ آگے جا کے کوئی چینج آنے والا ہے. تو اس لیے قرآن سے جڑنا بڑا ضروری ہے, اس آخرت پہ یقین رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت بھولنے نہیں دیں گے. قرآن میں آپ قرآن سے جڑ جائیں. اس رمضان آپ تحیہ کر لیں, اللہ سے دعا کریں رو کے کہ یا اللہ مجھے میرا قرآن نہ چھڑوائیں, اللہ قرآن سے مجھے جوڑ دے. ہر پیج پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں تم نے واپس آنا ہے, کیا کر کے آ رہے ہو, تم نے واپس آنا ہے, کیا کر کے آ رہے ہو. یہ ایک سوال ہے, اپنے آپ کو سمجھائیں. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جا کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ آرگیومنٹ کلوز کر رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہ آپ کو دوسرے طریقے سے کنونس کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان اپنی حیثیت کو تو سمجھو پہلے, پھر وہاں سے چیزیں ریکنسائل کرو. آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں. السلام علیکم.